سر ویسے بریگیڈیئر صاحب چلے یہ تو آگے کی باتیں جب ہوگا، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مجھے یہ بتائیے کہ بھارت کو اتنی شے ہے کیا پیچھے سے اسرائیل دے رہا ہے؟ کیونکہ جو اچانک سے اس کے ڈرونز اسرائیلی سامنے آئے ہیں نا، ہیروک ڈرون جو ہمارے پاکستان کے اوپر بارش کی طرح اپنی طرف سے برسنے کے لیے آئے تھے، خوفزدہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا ایک عام شہری بھی نکل کے نیچے سے گن نکالے گا اور اس کو وہ اڑا کے رکھ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ اسرائیل نے اس کو کیا شاید دینی، یہ کساب ہے گجرات کا، یہ اس کی حقیقت ہے مودی کی، اور یہ اس کا انٹلیکچوئل لیول ہے، اور اس کیلیبر کے لیڈر کو بھارت نے منتخب کر دیا ہے. تو وہ کس جنونی پاگلپن کی گرفت میں ہے؟ بھارت اصل میں RSS ایک تنظیم ہے جو کہ رائٹ ونگ ہندو ایکسٹریمسٹ ہے، تو وہ پورا ملک چلا رہی ہے، اور وہ اس کے 57,000 شاخیں ہیں جو پورے ملک میں ہیں، اور وہ بالکل ایک ملٹری آرگنائزیشن کی طرح وہ شاخیں جو ہیں ملک کو چلاتی ہیں، اور BJP کو الیکشن بھی وہی جتواتی ہیں. تو مودی چونکہ ان کے قیدی ہے، وہ وہی بات بولتا ہے جو وہ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ خود بھی ایک ریشنل انسان نہیں ہے، کیونکہ BJP کے تو واجپئی ٹائپ لیڈر بھی آئے ہیں جنہوں نے بہت کرائسس بھی دیکھے ہیں، ان کرائسس کو ڈیل بھی کیا ہے، اور یہ ایک ایسا انسان ہے جو کرائسس کو ڈیل کرنے تو کجا یہ تو کرائسس کریٹ کرتا ہے جان بوجھ کے. بالکل صحیح بات. تو اس کو اب ایسے بندے کے ہاتھ میں 1.3 ارب کا ملک دے دینا. تو سر اس طرح تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر فرض کرے پاکستان اور بھارت کے درمیان اس ٹائم سیز فائر ہو جاتا ہے، کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو ایسے جھوٹے مکار دغاباز گھٹیا دشمن سے کوئی توقع نہیں ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ دوبارہ اس کو وہ سمجھے اس کے دماغ میں خناس ہے اور یہ پھر سے پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے. جی بالکل، اسی لیے تو یہ پاکستان کا یہ اتنا افیکٹو رسپانس دیا ہے. اب اس کو سمجھ لگ جائے گی کہ یہ ہر بار یہ تابنے والا سمجھنا یا پاکستان کو کوئی ادھر پٹاخہ بھی بچ جائے انڈیا میں تو اس کا الزام پاکستان پہ لگا کے پاکستان کے خلاف فوجیں کھڑی کر دینا، یا بھی وتیرہ نہیں چلے گا. اور اس جنگ سے اس کو سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر اس جنگ کا اختتام اس کی شکست سے ہوتا ہے، شکست سے میری مراد ہے کہ جن اہداف کی تعاقب میں اس نے یہ جنگ شروع کی تھی اگر وہ حاصل نہیں کر پاتا اور اس کی پبلک اوپینین کے سامنے بھی اس کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، تو وہ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سوچے گا. کل بھی لائن آف کنٹرول پہ سفید جھنڈے لہراتے رہے ہیں، اور جب انہوں نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان نے ڈیفینسو رہتے ہوئے جوابی کارروائی کی، تو اس میں بھی چیک پوسٹیں اس کی مسلسل ایسے سفید جھنڈے لہرا رہی تھی جیسے وہ ایسا لگتا ہے کہ بارڈر پورا سفید جھنڈوں سے بنا ہوا ہے. تو یہ شکست ہے بھارتی فوج تو ڈری سہمی اور سمجھے اس کا مورال گرا ہوا انتہائی، اور یہ تو میرے خیال میں پیچھے سے بس سیاسی دباؤ آتا ہے تو وہ بیچاری آگے بڑھ کے مرنے کے لیے آگے بڑھ جاتی ہے. کچھ ایسا ہی مجھے لگتا ہے. جی بالکل، ان کی حالت بھی کوئی زیادہ انویس نہیں ہے. جس سروس پہ یہ زیادہ انحصار تھا ان کا، ایئر فورس، رافیل اور باقی SU-30 اور MiG-29 اور S-400 سپورٹڈ، تو اس کی حالت تو آپ نے دیکھ لی ہے. وہ جس طریقے سے ان کے یہ ہائی پرفارمنس رافیل گرے ہیں، تو اس میں ان کی میرا خیال ہے خوف کی ایک ساتھ لہر دوڑ گئی ہے ان کی اندر، اور اس کے بعد گراؤنڈ کر دیا ان کو، ان ایئر کرافٹ کو انہوں نے. تو اب گراؤنڈ میں بھی اگر آئیں گے تو فوج کی حالت ہم نے ان کی لائن آف کنٹرول میں دیکھ لی ہے. اگر وہ انٹرنیشنل بارڈر پہ آتے ہیں، سیالکوٹ، لاہور، باولپور، یا نیچے کراچی ہے وہ راجستھان کی جانب، تو وہاں بھی آپ ان کو دیکھ لیں گے کہ ان کا کیا حشر ہوگا، کیونکہ مٹیریل تو وہی ہے یہ، اور پاکستان کی افواج تیار ہیں، بیٹل ہارڈنڈ ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی اگر انہوں نے گراؤنڈ کی طرف سے کوئی ایڈونچرزم کیا. الحمدللہ ہماری فضائیہ نے تو اپنی دھاگ بٹھا دی، اور ہماری آرٹلری بھی جو اللہ کا شکر ہے ان کو منہ توڑ جواب دیا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر ادھر سے کدھر سے بھی آئیں گے تو ان کو منہ. سر وکرانت ان کا کھڑا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا رپورٹ ہے؟ جی وکرانت ادھر ہی کھڑا ہوا ہے. یہ ایسی سنسنی پھیلائی تھی، یہ ڈیلی ٹیلی گراف کی وہ رپورٹ تھی. ان کی ضرورت نہیں ہوئی کہ اس کو باہر نکالیں، کیونکہ وہ باہر آئے گا تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کی کمزوری کیا ہے. وہ ابھی اس وقت میڈیا پہ وہ بیان کرنا مناسب نہ ہوگا. اس نے P-81 اڑایا تھا نا، جس کو ہم نے بالکل فوکس کر لیا، پھر اس کے بعد واپس بھاگ گیا وہ. ہاں، وہ اور بھی بڑے ان کی کمزوریاں ہیں، وہ ان کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے، اس لیے وہ آگے نہیں آ رہا. آئے گا تو وہ اگر اس کو پھر بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے. وکرانت فی الحال شانت ہے. جی ہاں بالکل. وکرانت دیکھیے وہ یہ امریکی بیری بیڑا نہیں ہے، اس کے پاس وہ کیپیبلٹیز نہیں ہے. پاکستان کے پاس ان کا توڑ موجود ہے، پاکستانی بیریا کے پاس. تو سر ہم کر سکتے ہیں، ہم ذرا تھوڑا سا ادھر بھی ہلکا سا تڑکا لگا دیں اس کو،
ذرا سمندر کے اندر ہی کر دیں ہمیشہ کے لیے؟ نہیں دیکھیں، وہ پاکستان نے تو ایک کبھی ایسا نہیں کیا نا، ایک ذمہ دار ملک کے ہونے کے ناطے یہاں بھی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے ہم پہ میزائل گرائے ہمارے بارڈرز پہ، سیولینس کو ٹارگٹ کیا، تب ہم نے رسپانس کیا ہے۔ جی رات میں